بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ عزیز طلباء، آج ہم جماعت دہم کی اسلامیات کا 7واں سبق پڑھیں گے، اور اس سبق میں ہم آیت نمبر 28 تا 35 کا ترجمہ تشریح دیکھیں گے۔ چنانچہ سبق شروع کرنے سے پہلے آپ اس بات کا اہتمام کر لیں کہ اپنی کتاب اور نوٹ بک اور ایک قلم اپنے پاس رکھ لیں، تاکہ جو بھی اہم نکات ہم پڑھیں تو ان کو آپ اپنے پاس لکھ سکیں۔ اب ہم شروع کرتے ہیں، آپ کتاب کھول لیں اور آیت نمبر 28 سورۃ الاحزاب پہ آ جائیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ یا ایھا النبی کل ازواجک ان کنتن تردن الحیاۃ الدنیا وزینتها فتعالین امتعکن واسرحکن سراحا جمیلا۔ یا ایھا النبی، اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، اے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم، کل ازواجکا، کہہ دیجئے اپنی ازواج سے، اپنی بیویوں سے، ان کنتن تردن الحیاۃ الدنیا، کہ اگر تم چاہتی ہو دنیا کی زندگی، دنیا کی زیب و زینت، دنیا کی آرائش، وزینتہ، یعنی دنیا چاہتی ہو اور دنیا کی زیب و زینت چاہتی ہو، آرائش چاہتی ہو، فتعالین، تو آؤ، امتعکن، میں تمہیں کچھ مال دوں، واسرحکن سراحا جمیلا، اور اچھی طرح تمہیں رخصت کر دوں۔ دوبارہ دیکھ لیں اس کے ترجمے کو۔ یا ایھا النبی کل ازواجک ان کنتن تردن الحیاۃ الدنیا وزینتہا، اے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم، اپنی بیویوں سے کہہ دو کہ اگر تم دنیا کی زندگی اور اس کی زینت اور آرائش کی خواستگار ہو، یعنی چاہتی ہو، لینا چاہتی ہو، فتعالین، تو آؤ، امتعکن واسرحکن سراحا جمیلا، میں تمہیں کچھ مال دوں اور اچھی طرح سے رخصت کر دوں۔ یعنی اگر تو یہ تمہیں مال و دولت چاہیے دنیا کی، یعنی جائیداد، دولت، پیسے، یہ چیزیں چاہیے، پیسے کی فراوانی چاہیے، تو پھر آ جاؤ، میں تمہیں پیسے دے دیتا ہوں، تمہیں دولت کے انبار دے دیتا ہوں، سونا چاندی یہ چیزیں دے دیتا ہوں، اس کے بعد پھر تمہارا میرے سے کوئی تعلق نہیں ہوگا، بلکہ تم مجھ سے جدا ہو جانا۔ اصل میں جب مسلمانوں کو فتوحات شروع ہوئیں، غزوہ احزاب میں مسلمانوں کو فتح ہوئی، پھر اس کے بعد بنو قریظہ، بنو نذیر وغیرہ یہ قلعے فتح ہوئے، تو مسلمانوں کو بعض مال و دولت کی فراوانی ہوئی، یعنی مال غنیمت ملا، تو مال و دولت کی فراوانی ہوئی، تو سب کو ملا، لیکن ازواج کو، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے گھر میں اس طرح فراوانی نہیں تھی، شروع سے نہیں تھی، اور نہ ہی آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہاں پہ مال و دولت لینا پسند کیا، اور نہ ہی ان کی ازواج کو ملا۔ تو ازواج جو تنگ دستی میں گزر اوقات کر رہی تھیں، تو انہوں نے بھی سوچا کہ ہمیں بھی کچھ یعنی مال غنیمت میں سے جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا حصہ بنتا ہے تو ہمیں بھی مل جائے، تو انہوں نے اس اعتبار سے یعنی آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے چاہا تھا، تو جس کے یہ بات آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو اچھی نہیں لگی، اور پھر اللہ تعالیٰ نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ذریعے یہ بیوی کو اختیار دیا کہ، اور اس آیت کو آیت تخیر بھی کہتے ہیں، کہ اس میں ایک طرح سے ازواج نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو اختیار دیا گیا تھا کہ اگر دنیا چاہتی ہو، مال و دولت چاہتی ہو، تو تمہیں وہ مل جائے گا، اور پھر تمہارا نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے کوئی تعلق نہیں ہوگا، یعنی زوجیت کا تعلق نہیں رہے گا، اور اگر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی زوجیت میں رہنا چاہتی ہو، بیوی بن کر رہنا چاہتی ہو، تو پھر یہ دنیاوی مال و دولت سے تمہیں یعنی اس کا مطالبہ نہیں کرنا چاہیے، اور اس کے مطالبے سے دستبردار ہونا چاہیے۔ تو یہی چیز اس کے اندر بتائی گئی ہے، آگے اس کو ہم دیکھ بھی لیں گے۔ دوبارہ اس آیت کو دیکھیں کہ اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، اپنی بیویوں سے کہہ دو کہ اگر تم دنیا کی زندگی اور اس کی زینت اور آرائش کی خواستگار ہو، تو آؤ، میں تمہیں کچھ مال دوں اور اچھی طرح سے رخصت کر دوں، یعنی تمہیں واپس تمہارے گھر بھیج دوں۔ وَإِن كُنتُنَّ تُرِدْنَ اللَّهَ وَرَسُولَهُ، اور اگر تم خدا اور اس کے پیغمبر اور عاقبت کے گھر، یعنی آخرت کو چاہتی ہو، یعنی بہشت، یعنی جنت کے طلبگار ہو، تو فَإِنَّ اللَّهَ أَعَدَّ لِلْمُحْسِنَاتِ مِنْكُنَّ أَجْرًا عَظِيمًا، تو تم میں سے جو نیکوکاری کرنے والی ہیں، یعنی نیک ہوں گی، ان کے لیے خدا نے اجر عظیم تیار کر رکھا ہے۔ وَإِن كُنتُنَّ، اور اگر تم چاہتی ہو، تُرِدْنَ اللَّهَ وَرَسُولَهُ وَالدَّارَ الْآخِرَةَ، اللہ تعالیٰ کو، اس کے رسول کو، اور آخرت کی زندگی کو، آخرت کے گھر کو، جنت کو،
فَإِنَّ اللَّهَ تو بے شک اللہ تعالیٰ نے اعد تیار کیا ہے للمحسنات نیک کام کرنے والیوں کے لیے من کنہ تم میں سے اجرا عظیمہ اجر عظیم. یا نساء النبی یعنی دو اختیار دیے کہ یا تو اگر دولت چاہیے تو پھر جدائی ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے، اور اگر دولت نہیں آخرت اللہ اس کے رسول اور آخرت چاہیے تو پھر تمہارے لیے بہترین اجر ہے، تمہیں اللہ بھی ملیں گے، اللہ کے رسول بھی ملیں گے، اور آخرت کے جو جنت ہے وہ بھی ملے گی، اور تمہارے لیے عظیم الشان اجر ہے. یا نساء النبی اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی بیویوں، من یأتی من کنہ تم میں سے جو کوئی، من یاتی آئے گا، من کنہ تم میں سے جو کوئی بھی بفاحشۃ مبینہ صریح ناشائستہ یا نامناسب کام کے ساتھ، نامناسب حرکت کے ساتھ، یعنی کوئی نامناسب کام کرے گا تم میں سے، یضاعف لها العذاب ضعفین تو اس کو دگنی یعنی ڈبل سزا دی جائے گی. وکان ذلک علی اللہ یسیرا اور یہ خدا کو آسان ہے، یعنی دگنی سزا دینا اللہ کے لیے بہت آسان ہے. یعنی نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی بیویوں کا درجہ، کیونکہ وہ نبی کی بیویاں ہیں تو درجہ بہت زیادہ ہے، تو لہٰذا جب درجہ زیادہ ہوتا ہے تو پھر غلطی پر پکڑ بھی زیادہ اور سخت آتی ہے. تو یہی بتایا جا رہا ہے کہ تمہارا درجہ بہت زیادہ ہے، تم نبی کی بیویاں ہو اور سارے تمہیں فالو کرتے ہیں، تمہیں دیکھتے ہیں، اور خواتین جو ہیں وہ تمہیں دیکھ کر چلتی ہیں اور چلیں گی. تو تم میں سے اگر کوئی غلط یا نامناسب کام کرے گا تو پھر اس کے لیے اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں دگنا عذاب ہوگا، ڈبل اس کی پکڑ ہوگی، اور یہ ڈبل پکڑ کرنا اللہ کہہ رہے ہیں میرے لیے بہت آسان ہے. تو دیکھیں اس کا ترجمہ دوبارہ، یا نساء النبی اے نبی کی بیویوں، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی ازواج ان کی بیویوں، من یأتی من کنہ بفاحشۃ مبینہ جو کوئی صریح نشائستہ یعنی نامناسب حرکت کرے گا جس سے اللہ کے رسول کو تکلیف پہنچے، تو یضاعف لها العذاب ضعفین تو اس کو دگنی سزا دی جائے گی. وکان ذلک علی اللہ یسیرا اور یہ خدا کو آسان ہے، یعنی سزا دینا اللہ تعالیٰ کے لیے بہت آسان ہے. ومن یقنت من کنہ اچھا ایک تو پہلے تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی بیویوں کو کیا کہا کہ مطلب اگر کوئی غلطی کرے گا تو اس کو ڈبل عذاب ڈبل پکڑ ہوگی، لیکن ساتھ ان کو یہ خوشخبری بھی دی ہے کہ اگر نیکی کا کام کریں گے تو پھر اجر بھی ڈبل ملے گا، کیونکہ ان کا رتبہ زیادہ ہے. تو غلطی پر اگر ڈبل پکڑ ہو سکتی ہے تو پھر اچھے کام کرنے پہ ڈبل اجر بھی مل سکتا ہے اور ملے گا. ومن یقنت اور جو تم میں سے فرما برداری کریں گی، یعنی ومن یقنت من کنہ للہ و رسولی اور جو تم میں سے خدا اور اس کے رسول کی فرما بردار رہے گی، وتعمل صالحا اور نیک عمل کرے گی، نؤتیہا اجرہا مرتین تو ہم اس کو دگنا ثواب دیں گے، ڈبل ثواب دیں گے. نؤتیہا ہم اسے دیں گے، اجرہا اس کا اجر، مرتین ڈبل دگنا. وَأَعْتَدْنَا اور ہم نے تیار کر رکھا ہے لہا اس کے لیے رزقاً کریمہ عزت کی روزی. یعنی دنیا میں تو جیسی تیسی تم گزارا کر لو، مشکلات میں گزارا کر لو، غربت میں فقر میں گزارا کر لو، کھانے پینے کو تمہیں کم مل رہا ہے اسی میں گزارا کر لو، لیکن اس کا فائدہ کیا ہوگا کہ پھر آخرت میں تمہیں اللہ تعالیٰ نے تمہارے لیے بہترین روزی، عزت والی روزی تیار کی گئی ہے، وہاں پہ مزے ہیں، وہاں پہ فائدہ ہے، وہاں پر جنت تمہارا انتظار کر رہی ہے. دوبارہ دیکھیں اس کا ترجمہ، وَمَن یقنت اور جو تم میں سے من کنہ للہ و رسولی خدا اور اس کے رسول کی فرما بردار رہے گی، وتعمل صالحا اور نیک عمل کرے گی، نؤتیہا اجرہا مرتین تو ہم اس کو دیں گے دگنا اجر، ڈبل ثواب دیں گے. وَأَعْتَدْنَا لَهَا رِزْقًا کریمہ اور اس کے لیے ہم نے عزت کی روزی تیار کر رکھی ہے. تو یہ ایک طرح سے ان کے لیے انعام کا اعلان ہے. آگے دیکھیں، یا نساء النبی لستن اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی بیویوں، اے پیغمبر کی بیویوں، لستن کا احد من النساء تم اور عورتوں کی طرح نہیں ہو، لستن تم نہیں ہو، ہرگز نہیں ہو، کا احد من النساء تم نہیں ہو کسی ایک کی طرح، من النساء عام عورتوں میں سے، یعنی عام عورتوں کی طرح تم نہیں ہو. یعنی تقیتن اگر تم پرہیزگار رہنا چاہتی ہو، یعنی تقیتن اگر تم پرہیزگار رہنا چاہتی ہو، فلا تخضعن بالقول تو نرم نرم باتیں نہ کرو، یعنی کسی اجنبی شخص سے نرم نرم باتیں نہ کرو. فیطمع الذی فی قلبہ مرض
نہ کرو، کیوں؟ تاکہ وہ شخص جس کے دل میں کسی طرح کا مرض ہے، یعنی کوئی برا ارادہ رکھتا ہے، تو کوئی امید نہ پیدا کرے۔ وَقُلْنَا قَوْلًا مَّعْرُوفًا، اور دستور کے مطابق بات کیا کرو۔ دوبارہ دیکھیں اس کا ترجمہ، یا نساء النبی، اے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کی بیویوں، لستن کأحد من النساء، تم نہیں ہو عام عورتوں کی طرح، ان اتقیتن، اگر تم پرہیزگار رہنا چاہتی ہو، نیک بننا چاہتی ہو، اللہ سے ڈرنا چاہتی ہو، فلا تخضعن بالقول، تو کسی اجنبی سے نرم نرم باتیں نہ کرو، فیطمع الذی فی قلبہ مرض، کہ تاکہ وہ شخص جس کے دل میں کسی طرح کا کوئی مرض ہے، برائی ہے، کوئی برا شخص ہے، تو وہ کوئی امید پیدا نہ کر لے، یعنی کوئی برا خیال ذہن میں نہ لے تمہارے بارے میں۔ وَقُلْنَا قَوْلًا مَّعْرُوفًا، اور دستور کے مطابق بات کیا کرو، یعنی جو کام کی بات ہے، اہم بات ہے، مختصر بات ہے، وہ کیا کرو، غیر ضروری باتوں میں نہ پڑو اور لہجے میں نرمی پیدا نہ کرو۔ تو یہ ایک طرح سے آواز کا پردہ بتایا جا رہا ہے کہ آواز کا بھی پردہ ہے، اگر بہت ضروری بات کرنی ہے، کوئی اہم بات کرنی ہے تو وہی بات کرنی ہے، اس کے علاوہ غیر ضروری بات میں مشغول ہونے اور لہجے میں نرمی پیدا کرنے سے ممانعت ہے، سختی سے منع کیا گیا۔ وَقَرْنَ فِي بُيُوتِكُنَّ، وَقَرْنَ فِي بُيُوتِكُنَّ وَلَا تَبَرَّجْنَ تَبَرُّجَ الْجَاهِلِيَّةِ الْأُولَى، اور اپنے گھروں میں ٹھہری رہو، وَقَرْنَ، اور ٹھہری رہو، فی بیوتکن، اپنے گھروں میں، ولا تبرجن تبرج الجاہلیت الاولی، اور جس طرح جاہلیت یعنی پہلے جاہلیت کے دنوں میں اظہار تجمل کرتی تھیں، اس طرح زینت نہ دکھاؤ۔ یعنی اسلام کے آنے سے پہلے خواتین جو تھیں وہ وہاں پر پردے کا کوئی رواج بھی نہیں تھا عرب میں کسی بھی قسم کا، تو خواتین یعنی بغیر پردے کے باہر نکلتی تھیں، اور جو یعنی اظہار تجمل بھی کرتی تھیں، فیشن بھی اپناتی تھیں، اور پردہ بھی نہیں تھا۔ تو اب جب اسلام آ گیا اور اسلام کے احکامات آ گئے ہیں، اور مسلمانوں کو اور پھر خواتین کو، جو مومنین خواتین ہیں، ان کو غیر مسلم خواتین سے جدا اور ان سے مرتبے میں بلند کہا گیا اور بتایا گیا، تو اب ان کے لیے وہ احکامات بھی دیے گئے ہیں کہ جن کے ذریعے ان کا بلند ہونا، ان کا مسلمان ہونا، ان کا محفوظ ہونا واضح ہو سکے اور ظاہر ہو سکے۔ تو اسی کے لیے حکم فرمایا، وَقَرْنَ فِي بُيُوتِكُنَّ، اور ٹھہری رہو اپنے گھروں میں، وَلَا تَبَرَّجْنَ تَبَرُّجَ الْجَاهِلِيَّةِ الْأُولَى، اور جس طرح جاہلیت کے دنوں میں اظہار تجمل یعنی بن کر سنور کر نکلتی تھیں، اس طرح نہ نکلو۔ وَأَقِمْنَ الصَّلَاةَ، اور نماز پڑھتی رہو، وَآتِينَ الزَّكَاةَ، اور زکوٰۃ دیتی رہو، ادا کرتی رہو، وَأَطِعْنَ اللَّهَ وَرَسُولَهُ، اور خدا اور اس کے رسول کی اطاعت کرتے رہو۔ انما یرید اللہ لیذہب عنکم الرجس اہل البیت ویطہرکم تطہیرا۔ انما یرید اللہ، اللہ تعالیٰ چاہتے ہیں، بے شک اللہ تعالیٰ چاہتے ہیں، لیذہب عنکم الرجس، کہ لے جائے تم سے گندگی کو، برائی کو، ناپاکی کو، نجاست کو تم سے دور کر دے، اہل البیت، اے نبی کے گھر والیو، ویطہرکم، اہل البیت گھر والی یعنی نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی ازواج۔ تو ان کو مخاطب کر کے کیا ہے، اللہ تعالیٰ کیا چاہ رہے ہیں، یہ تمام احکامات دے کے کہ تمہارے سے گندگی کو، نجاست کو، برائی کو، ناپاکی کو دور کر دے، تمہیں بالکل صاف ستھرا کر دے، وَيُطَهِّرَكُمْ تَطْهِيرًا، اور تمہیں پاک کر دے، بالکل صاف ستھرا کر دے۔ تو انما یرید اللہ لیذہب عنکم الرجس، اللہ تعالیٰ چاہتے ہیں کہ تم سے دور کر دے نجاست کو، اہل البیت، اے نبی کی گھر والیوں، وَيُطَهِّرَكُمْ تَطْهِيرًا، اور تمہیں بالکل صاف ستھرا پاک کر دے۔ وَاذْكُرْنَ، اور وَاذْكُرْنَ مَا يُتْلَى فِي بُيُوتِكُنَّ، اور تمہارے گھروں میں جو خدا کی آیتیں پڑھی جاتی ہیں، من آیات اللہ والحکمہ، اور حکمت کی، ان کو کیا ہے، یاد رکھو۔ وَاذْكُرْنَ، اور یاد رکھو، ما یتلی فی بیوتکن من آیات اللہ والحکمہ، جو تلاوت کی جاتی ہے تمہارے گھروں میں اللہ کی آیات اور حکمت کی باتیں، تو ان کو یاد رکھو۔ ان اللہ کان لطیفا خبیرا، بے شک خدا باریک بین اور باخبر ہے۔ تو اس میں کیا ہے، قرآن کے حکم یعنی قرآن کے پیروی کرنے کا حکم دیا گیا ہے۔ تو یہ یعنی نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی ازواج کو حکم دے کر پوری امت کی خواتین کے لیے حکم ہے، یعنی مومنین
خواتین جو ہیں، عام خواتین یعنی ہماری خواتین، تو وہ ان کے لیے یعنی ان کی جو رول ماڈل ہے ان کے لیے وہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی ازواج ہیں. تو رول ماڈل ایسا کامل، ایسا بہترین ہونا چاہیے، ایسا پرفیکٹ ہونا چاہیے کہ پھر جب اس کو دیکھ کر چلنے والے ہیں تو وہ بھی بالکل اچھا یعنی ان کو اچھا نمونہ ملے اور وہ اچھے راستے پر چل سکیں. تو یعنی ان تمام احکامات میں بیشک پردے کے احکامات ہیں، آواز کا پردہ ہے، جسم کا پردہ ہے، چہرے کا پردہ ہے، اور اس کے علاوہ جتنے احکامات ہیں، تو ان میں رول ماڈل جو ہیں وہ تمام مومن عورتوں کے لیے، ہماری گھر والی خواتین کے لیے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی بیویاں ہیں، اور انہی کو دیکھ کر ہمیں چلنا ہوگا، ہماری خواتین کو چلنا چاہیے. اور اسی صورت میں یعنی انہی کو رول ماڈل سمجھنے پر اور ان کی زندگی کو اپنانے پر ہمیں دنیا میں بھی کامیابی ملے گی، اور آخرت میں بھی اگر ہم چاہتے ہیں کہ جنت ہمارا مقدر ہو تو ہمیں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی ازواج کو رول ماڈل بنا کر ان کی زندگیوں کو اپنانا ہوگا. تو یہاں تک ہم نے ترجمہ پڑھا ہے، اور مجھے امید ہے کہ آپ کو ترجمہ سمجھ میں آیا ہوگا، اور اس سے متعلقہ سوالات ہم اگلے سبق میں ذکر کریں گے انشاءاللہ، اور اس کے متعلقہ جو ہینڈ آؤٹس ہیں وہ بھی آپ کو انشاءاللہ اسکول سے مل جائیں گے. تو اس کے بعد ہم اس کے اہم جو الفاظ ہیں اس میں ذکر ہونے والے ان کو دیکھ لیتے ہیں. تردنا تم چاہتی ہو یعنی ارادہ رکھتی ہو، امتعکنہ میں تمہیں کچھ مال دوں، سراحن رخصتی یعنی روانہ کرنا، رخصت کرنا، رخصتی، یقنت فرما برداری کرتا ہے یا کرے گا، لستن تم نہیں ہو، فلا تخضعن بالقول دبی زبان سے نرم لہجے میں بات نہ کرو، کرنا ٹھہری رہو، تم ٹھہری رہو، الرجس ناپاکی، دوسری لائن میں آ جائیں بائیں جانب، تعالین تم آؤ، اسرح کنہ میں تمہیں رخصت کروں، اور ضعفین دگنا، اعتدنا ہم نے مہیا کیا ہے، تیار کر رکھا ہے، ان اتقیتن اگر تم اللہ سے ڈرتی ہو، لا تبرجنا زینت سج دھج نہ دکھاتی پھرو، اور لیذہب عنکم تم سے دور کر دے لے جائے. تو یہ سبق کے اہم الفاظ تھے، ان کو بھی اپنے پاس نوٹ کریں، ان کو یاد رکھیں. اس کو یاد رکھنے سے آپ کو ترجمہ یاد رکھنے میں آسانی ہوگی، اور اس سبق کو ایک دفعہ دوبارہ دہرائیں، اس کے ترجمے کو یاد کریں، اس سے متعلقہ سوالات کا انتظار کریں، اور جب آ جائیں آپ کو پہنچ جائیں تو ان کو یاد کریں. جزاک اللہ خیراً، بہت شکریہ.